بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے منانے کا، اور مجھے خوشی ہے پاکستان کے یہ 10 لاکھ بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ٹائیگر فورس والنٹیئر فورس کا حصہ بنے، اور گزشتہ 4.5 ماہ میں 3 لاکھ کے قریب ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے مختلف ڈسٹرکٹس میں ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا 9 اگست کو ہم ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں شجرکاری کریں گے۔ اس سلسلے میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ایک ایپ ڈیولپ کی ٹائیگر فورس کے نام سے، اور ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی گئی ہے۔ گزشتہ 3-4 ماہ میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی کچھ سوالات آتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو پراپر رجسٹر کرنے کے لیے یا ہمیں امپاور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے اس ایپ میں وہ اقدامات کیے ہیں۔ مثلا اب ٹائیگر فورس کے نوجوان کووڈ کے سلسلے میں جو کمپلائنس یا نان کمپلائنس وائلیشنز ہوں گی، اس کو اپنے اسمارٹ فون میں اس ٹائیگر فورس ایپ کے ذریعے وہ پکچر لیں گے اور اس پکچر کو جیو ٹیگنگ کے ساتھ سیو کر کے ایڈمنسٹریشن کو بھیج دیں گے۔ دوسرا، اسی ایپ میں ہم نے کووڈ ریلیٹڈ SOPs کی تمام TORs ڈال دی ہیں۔ ٹائیگر فورس کے نوجوان اب ان TORs کو پڑھ سکیں گے، اس کو مارک کر سکیں گے، اور جو جگہ وائلیشن ہو رہی ہوگی اس کی بھی نشاندہی کر کے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھیج دیں گے۔ تیسری چیز شجرکاری کے حوالے سے اسی ایپ میں گرین سیلفی کے نام سے رکھی گئی ہے۔ وہ تمام ٹائیگر فورس کے نوجوان جو شجرکاری مہم کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 9 اگست کو، وہ پودا لگا کر پودے کے ساتھ اپنی سیلفی لیں گے اور اس کو اپلوڈ کر دیں گے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھیج دیں گے۔ بنیادی طور پہ ٹائیگر فورس ایپ کے ساتھ ہم نوجوانوں کو امپاور کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے ٹائیگر فورس کے نوجوان اسسٹنٹ کمشنرز DC صاحبان کی کال پر مختلف لوکیشنز پر پہنچتے تھے اور چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کے اوپر کس حد تک ایکشن ہوا، کس حد تک وہ چیزیں ریزالو کی گئیں، یہ ایک سوالیہ نشان تھا ٹائیگر فورس کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ٹائیگر فورس ایپ کے ذریعے ایک تو ٹائیگرز اپنے جو نان کمپلائنس وائلیشن والی جگہوں کو مارک کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ایڈمنسٹریشن تک بھی پہنچیں گی، اور پرائم منسٹر آفس جو کہ ہمارا مانیٹرنگ کا رول ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں مددگار ثابت ہوگا، اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ جو ہدف رکھا گیا ہے 9 اگست کو، انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں 1 ملین درخت، 10 لاکھ انشاءاللہ تعالی ہم پودے لگائیں گے۔ میرا یہ خاص پیغام ہے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرکٹس کے محکمہ فارسٹ نشاندہی کرے گا، پودے مہیا کرے گا، اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DC صاحبان AC صاحبان کوآرڈینیشن کر کے ان جگہوں پر ٹائیگر فورس کو لے کر جائیں گے اور ٹائیگر فورس پودے لگانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ میں پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا، والنٹیئر ورک کا اعلان کیا، پوری دنیا میں جب بھی قوموں پر مشکل وقت آتا ہے تو والنٹیئرز آگے آتے ہیں، وہ شہری جو ایک قومی جذبہ رکھتے ہیں وہ والنٹیئر ورک کرتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہماری اپوزیشن نے ٹائیگر فورس کا مذاق اڑایا۔ بہت سے ایسے اپوزیشن کے رہنما تھے جو یہ کہتے تھے یہ ہٹلر فورس ہے،
کوئی کہہ رہا تھا ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی. بالخصوص احسن اقبال صاحب کے میں اکثر بیانات دیکھتا تھا ٹائیگر فورس کے حوالے سے. تو چند روز قبل ہم ٹائیگر فورس کا ایک ٹریننگ سیشن تھا ہمارا نارووال میں, وہاں باقاعدہ احسن اقبال صاحب کو دعوت دی گئی, اور میں امید کر رہا تھا احسن اقبال صاحب نارووال کے بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے, انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے اس پروگرام میں آئیں گے. وہ وہاں تک نہیں آئے. تو آج میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں آل چائنا یوتھ فیڈریشن نے باقاعدہ پرائم منسٹر آفس کو خط لکھا ہے, اور ٹائیگر فورس کے اقدامات کو انہوں نے سراہا ہے. پوری دنیا میں عالمی سطح پہ آج ٹائیگر فورس نے جو کام کیا ملک پاکستان میں اسے سراہا جا رہا ہے, اور اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کیا شیئر کیے جائیں تاکہ اکنامک ریوائول میں اور جو والنٹیئر ورک ان کو بھی کرونا پینڈیمک کا سامنا ہے اس میں اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں. دوسری طرف یہی پاکستان کے بہادر نوجوان جب پوری دنیا میں کرونا کا ایک خوف تھا, پوری دنیا گھبراہٹ میں مبتلا تھی, انہوں نے فیصلہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر بغیر کسی معاوضے کے. میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں ایک بھی ٹائیگر فورس کے نوجوان کو نہ ہی کوئی نوکری دی گئی ہے, نہ ہی کوئی معاوضہ دیا گیا ہے. قومی جذبے کے ساتھ یہ 3 لاکھ نوجوانوں نے گزشتہ 4-4.5 سال میں خدمت کی ہے. کیپس, ٹی شرٹس, جیکٹ, ماسک, ایک بھی روپیہ ٹیکس پیئر کے سے یا قومی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالا گیا. مختلف شہروں میں, مختلف اضلاع میں فلنتھروپسٹ نے مدد کی, ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو اپریشیٹ کیا, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو ماسک تک دیے گئے, جیکٹس دی گئیں تاکہ جس قومی جذبے کے ساتھ وہ آگے آئے ان کو سپورٹ کیا گیا. آج میں میڈیا کی وساطت سے ایک بار پھر سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, سندھ کے 1,54,000 نوجوان جو ٹائیگر فورس کا حصہ بنے. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کوشش کی کہ سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس میں وہ چاہے احساس پروگرام ہے, یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, ان میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی خدمات سندھ میں لی جا سکیں. لیکن چونکہ بہت سارے محکمے, ادارے صوبے کی حکومت کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, کوارڈینیشن میں ہیں, ان کے ماتحت ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سندھ میں بھی موبلائزیشن ورک کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج سندھ کراچی میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک امدادی سپورٹ کی ضرورت ہے, پانی ہر طرف آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر ایسی صورت میں سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کی خدمات لی ہوتی تو ایٹ لیسٹ آج کراچی کے شہریوں کے ساتھ مل کر, حکومت کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس وہاں شہریوں کی مدد کر رہی ہوتی. تو میں ایک خاص پیغام دیتا ہوں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو بھی, وہ بھی نظر ثانی کریں, اور ٹائیگر فورس اتنے بڑے پیمانے پہ شجرکاری کا حصہ بننے جا رہی ہے. ہماری بھی یہ خواہش ہے. سندھ وزیر اعظم عمران خان صاحب سندھ کے عوام کے بھی وزیر اعظم ہیں, اس لیے اس شجرکاری مہم میں سندھ کو بھی ہرا بھرا سرسبز کرنا ہمارا فرض ہے. اور میں امید کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے. سندھ کے بہادر نوجوانوں کو پورا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اس شجرکاری مہم کا حصہ بن سکیں. بہت شکریہ. دیکھیں جی, یہ پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, تقریباً گلگت بلتستان میں, آزاد جموں کشمیر, ہر جگہ پر محکمہ فارسٹ اس کی نشاندہی کرے گا. پودے بھی محکمہ فارسٹ دے گا, اور تمام صوبوں کے ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر جیسے پہلے ٹائیگر فورس کو تھرو سسٹم کال کرتے تھے, ٹائیگر فورس کو کال کیا جائے گا ان مقامات پہ, اور پھر ہماری ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالی یہ شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لے گی, پودے لگائے گی. اسی سلسلے میں ہمارے وزراء, ہمارے چیف منسٹرز, گورنرز, خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس مہم کا حصہ بنیں گے. ہمارے پارلیمنٹیرینز, ہمارے ایم پی ایز, جتنے بھی الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی اس مہم کا حصہ بنیں گے.
جہاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی، اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ بھی آگے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اب آپ یہ شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کتنی امید رکھتے ہیں کہ اپوزیشن آپ کا ساتھ دے گی؟ ایک بات. دوسرا یہ ٹائیگر فورس کو آپ جو پودے دے رہے ہیں یہ سارے اس کے ٹائیگر فورس کے ذریعے دیے جائیں گے یا عام لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے کوئی ہے کہ آپ اس کو شامل کریں؟ دیکھیں آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کو اس مہم کا حصہ بننا چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاکستان کی 72 سالہ تاریخ کے شاید وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر زور دیا، زور سے بات کی، فوکسڈ بات کی، اور پاکستان ان 10 گرم ممالک میں سے دنیا کے جس کو کلائمیٹ چینج کی تبدیلیوں کا سامنا بھی ہے. تو اس سلسلے میں جو بھی سول سوسائٹی میں سے آگے آنا چاہتا ہے، وہ تمام سٹوڈنٹس جو ٹائیگر فورس کا حصہ نہیں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور جو سوال آپ نے کیا پودوں کا، محکمہ جنگلات اور ان کی ٹیم، ساری سرکاری ملازمین، افسران اس مہم کا حصہ ہوں گے، اور ٹائیگر فورس ہیلپ کرے گی پودا لگانے میں اتنی بڑی تعداد میں. جیسے آج سے پہلے پاکستان میں ایک دن میں 6 لاکھ پودے لگائے گئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر 10 لاکھ پودے انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو لگانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو. آج خیبر پختونخوا میں تھا، کل میری ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے. 5 لاکھ پودے خیبر پختونخوا صوبہ انشاءاللہ تعالی لگائے گا. اس سے پہلے وہ 1 ارب درخت کا پروجیکٹ جسے پوری دنیا نے سراہا آپ کے سامنے ہے، اس پہ بھی وہ ماشاءاللہ کامیابی سے کام کر چکے ہیں. عثمان ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا لاکھوں لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے، لیکن جب کورونا کے دوران اور اس کے بعد اگست میں جب ٹائیگر فورس کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ڈسپوزل پہ تھے جتنی بھی ٹائیگر فورس تھی. لیکن ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں بھی خیبر پختونخوا جہاں کی اپنی حکومت ہے، سندھ میں تو کر ہی نہیں رہے آلریڈی، تو انہوں نے بھی اس طرح سے ٹائیگر فورس کا استعمال نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہم سے کوئی کام لے. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی ان سے بات کی ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے کہ کس طرح سے ٹائیگر فورس کو استعمال کرنا ہے، یا صرف لوگ رجسٹر کر کے انتظار میں بیٹھے رہے اور کام ہو؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 10 لاکھ ٹائیگر فورس کے نوجوان رجسٹر ہوئے، اور ابھی تک صرف 3 لاکھ نوجوانوں کی ہم خدمات لے سکے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جہاں جہاں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی والنٹیئر ورک کی ایڈمنسٹریشن کو ضرورت محسوس ہوئی، انہیں کال کیا گیا. ٹائیگر فورس خود سے کام نہیں کر سکتی، اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، وہ صرف نشاندہی کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایسا کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ خود ایک وائلیشن کا تعین کریں اور اس کے خلاف ایکشن کر دیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہیومن ریسورس کی کمی ہے، آپ سب بخوبی واقف ہیں. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹائیگر فورس اور پاکستان کے بہادر نوجوانوں کی خدمات لیں گے. میرا وعدہ ہے ان تمام ٹائیگر فورس کے نوجوانوں سے جنہیں ابھی تک موقع نہیں ملا، ہم سٹیگر کر کے ڈیوٹیز لگا رہے ہیں تاکہ سب کو موقع مل سکے. یہ نہیں کہ ہم انہیں بلانا نہیں چاہ رہے، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ٹائیگر فورس کو بلا لیں اور وہ آ کر محکمے میں بیٹھے رہیں، گھنٹوں بیٹھے رہیں، ڈیوٹی کا انتظار کریں. تو ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سارا پروسیس چل رہا ہے. 10 لاکھ کا ہدف بھی اسی لیے رکھا گیا ہے. 10 لاکھ ہمارے ٹائیگرز رجسٹرڈ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے 9 اگست کو کراچی سے لے کے بنوں تک اکراس پاکستان آپ کو ٹائیگر فورس شجرکاری مہم میں نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. عثمان صاحب اپوزیشن جو تنقید کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس فورس کو سیاسی بنایا گیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس نے ایک مشکل کا الیکشن نہیں لڑا وہ انہوں نے آئیڈیا دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے بھی انکار کیا ہے اس معاملے میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلفی بنا کے وہ اپلوڈ کر لیں، ان کی اپریسیشن ہو جائے گی. کیا ایک سرٹیفکیٹ 10 روپے والا گورنمنٹ ان کو نہیں دے سکتی تاکہ ان کی
دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلے میں سرٹیفکیٹ کا جواب دے دوں. ہم انشاءاللہ تعالی 3 طرح کا ٹائیگر فورس کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیں گے، گولڈ، سلور اور برانز. جس نے سب سے زیادہ کام کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے گولڈ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اسی طرح سلور اور برانز کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. تیسرا دیکھیں، اپوزیشن نے تو ڈے 1 سے ٹائیگر فورس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چونکہ اپوزیشن نے ماضی میں زلزلے اور سیلاب میں دہاڑیاں لگائیں، یہی وجہ ہے یہ سوچتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر شاید وسائل کی ان کو ایکسیس دیں گے، وسائل تک ان کی رسائی ہوگی اور یہ کوئی کرپشن یا لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں. سیاست میں ایک جذبے اور ایک خدمت کا نام ہے. میں اپوزیشن سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں سیاست میں ہر چیز لوٹ مار ہی نظر آتی ہے؟ کیا ان کی یہ سٹیٹمنٹ ٹائیگر فورس کے 10 لاکھ نوجوان جو رضاکارانہ طور پر رجسٹر ہوئے جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوٹ مار کریں گے، تو یہ تہذیب نہیں ہے ان کی بہادری کی، ان کے جذبے کی، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے جب وہ قومی جذبے کے ساتھ آگے آئے. اور یہی احسن اقبال صاحب جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اور انہی کی لیڈرشپ شہباز شریف صاحب جو ماسک پہن کر لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنے گھروں میں ڈر کر چھپ کر بیٹھے تھے. اور یہی بہادر 10 لاکھ نوجوان باہر نکلے مساجد کی ایس او پیز کے لیے، احساس سینٹرز کی مینجمنٹ کے لیے، غریب کے گھر تک راشن پہنچانے کے لیے، راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے یہ باہر نکلے. میں پی ایم ایل این کے رہنماؤں کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں کوئی ایک اپنی پکچر دکھائیں انہوں نے کسی ہاسپٹل تک کا وزٹ کیا ہو. سیال کوٹ سے میرا تعلق ہے، خواجہ آصف فلور آف دا ہاؤس ایم این اے ہے، وہ وہاں سے فلور آف دا ہاؤس ان کی تقریریں سنیں، ملکی جذبے میں بول رہے ہوتے ہیں. ایک دن بھی شہر سیالکوٹ میں کسی ایک ہاسپٹل میں نظر نہیں آئے. بارہا دفعہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے میں نے خواجہ آصف صاحب کو دعوت دی، آئیں مل کر سیالکوٹ کے لوگوں کی خدمت کریں، ٹائیگر فورس کو آپ لیڈ کریں. خواجہ آصف صاحب میں آپ کے ساتھ مل کے کام کروں گا. ایک دن مصروف اپنے حلقے میں نظر نہیں آئے. اسی طرح احسن اقبال صاحب کو دعوت دی، آئیں نوجوانوں سے خطاب کریں، چونکہ ان کا منشور ہی لوٹ مار ہے. چند روز قبل یہ نواز شریف صاحب کے ویژن کی بات کر رہے تھے، نوجوانوں کا پروگرام جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، کامیاب جوان پروگرام. میں ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اور لائیو کیمرہ قوم کو ہم سنائیں گے کہ کامیاب جوان پروگرام جو یہ یوتھ پروگرام لے کے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے مریم نواز صاحبہ فیصلے کرتی تھیں، کن رشتہ داروں کو قرضہ دیا جائے گا، کن رشتہ داروں میں لیپ ٹاپس بانٹی جائیں گی. یہ تکلیف ہے ان لوگوں کو. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہر اقدام پہ اپوزیشن سیاست کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہر بار ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آگے آئیں، قومی جذبے میں آگے آئیں. اگر یہ واقعی چاہتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے تو آ کر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ساتھ دیں. این سی او سی میں جو اسد عمر صاحب کی سربراہی میں فیصلے کیے گئے، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ آپ کے سامنے ہے. سندھ حکومت جس لاک ڈاؤن کی بات کرتی تھی، جو ان کے دوست مودی نے کیا بھارت کے ساتھ لاک ڈاؤن کر کے، اور معاشی تباہی کے اوپر ہندوستان کو مودی لے کے آ گیا لاک ڈاؤن کر کے، یہ اس لاک ڈاؤن کی اپوزیشن بات کرتی تھی. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن تھا ڈے 1 سے، سمارٹ لاک ڈاؤن، ٹارگٹڈ لاک ڈاؤن، جسے آج ساری دنیا سے راہ رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پاکستان میں کرونا کا کرو نیچے کی طرف ہے. یہ وہ بہترین فیصلے این سی او سی میں کیے گئے. میں این سی او سی کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پوری قوم کو ان پہ فخر ہے. ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج کرونا پہ قابو پایا گیا ملک پاکستان میں. کم از کم میں چاہوں گا اپوزیشن والوں کو بھی، وہ بھی این سی او سی کے فیصلوں کو اپریشیٹ کریں، ان کو ویلیو کریں اور قوم سے معافی مانگے جس طرح کے لاک ڈاؤن کی یہ بات کرتے تھے، تاکہ بے روزگاری سر چڑھ کے ملک پاکستان میں بولتی، کروڑوں نوجوان اس ملک کے بے روزگار ہو جاتے. اس طرح کی اپوزیشن لاک ڈاؤن کی بات کرتی تھی. دیکھیں جی،
اپوزیشن ڈے 1 سے پروپیگنڈے کر رہی ہے ٹائیگر فورس کو نیگیٹو دکھانے کے لیے، ٹائیگر فورس کا ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کے لیے کہ شاید ٹائیگر فورس کا مشن ہی مختلف ہے. ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کے پاس باقاعدہ کارڈز ہیں. یہاں تو کارڈ سامنے لے کے آئے نا کہ ایک ٹائیگر فورس کا رجسٹرڈ نوجوان ہے، وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں پایا گیا ہے. اگر کوئی خود سے ٹائیگر فورس کا ماسک پہن کے میدان میں آ جاتا ہے تو اس کے تو ہم جواب دہ نہیں ہیں. لیکن میں ان تمام عناصر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو بھی ٹائیگر فورس کی آڑ میں قانون کو ہاتھ میں لے گا، قانون انشاءاللہ تعالیٰ وہ قانون کے شکنجے میں ہوگا. اچھا سر، آپ جو یہ موومنٹ ساری اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں دوبارہ اپوزیشن کو دعوت دیں گے؟ دیکھیں اپوزیشن کے دیکھیں آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. میں اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کو، اپوزیشن کے تمام پارلیمنٹیرینز کو دعوت دیتا ہوں. آلریڈی ٹائیگر فورس کی جو ضلعی اور تحصیل کمیٹیز ہیں ان کا یہ حصہ ہیں، تمام سیاسی پارٹیز کے جو الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں. آپ لوگ بھی 9 اگست کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 10 لاکھ درخت لگانے کا اعلان کیا، اس شجرکاری مہم کا حصہ بنے. قوم دیکھے گی، قوم فیصلہ کرے گی 9 اگست کو کہ یہ کتنے محب وطن ہیں. آیا یہ پاکستان کو سرسبز دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ یہ فیصلہ 9 اگست کو ہوگا. میں دعوت دے کے جا رہا ہوں آج انہیں یہاں. بہت شکریہ.